بچے کو ڈسپلن کیسے سکھائیں؟ جب بچہ باہر ہمارے ساتھ کہیں جائے اور وہاں پر وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہمیں وہیں پر پریشان بھی نہیں ہونا، نہ بچے کو ڈانٹنا ہے، بلکہ ہم نے معذرت کرنی ہے اور کہنا ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بچہ ٹھیک نہیں کر رہا، ہم بچے کو ڈسپلن سکھاتے ہیں، 10 بار کہتے ہیں کہ کہیں جانے سے پہلے کہتے ہیں جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرنا۔ 10 منٹ پہلے اگر ہم کچھ سکھائیں گے تو کیا وہ بچہ سیکھ جائے گا؟ کہیں جانے پر بچہ جب ڈسپلن شو نہ کرے، اس کی 2 وجوہات ہیں، یا تو بچہ گھر میں عمل نہیں کرتا یا ہم کہتے ہیں لیکن بچہ بات نہیں سنتا، یا پھر گھر میں وہ سب کر رہا ہوتا ہے لیکن صرف ماں کے ڈر سے باہر وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ ڈسپلن ایک دن میں نہیں آتا اور ڈسپلن بغیر ڈرامہ کے آتا ہے۔ سمجھ طلب بات یہ ہے کہ ڈسپلن 10 منٹ میں نہیں آئے گا، چیخنے چلانے سے نہیں آئے گا، ڈرامہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ہمیں کسی بھی بات کو بار بار چیخ اور چلا کر رپیٹ نہیں کرنا۔ بچہ اگر کچھ گرا دے، توڑ دے تو ہم فوراً چیخنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اس کو توڑ دیا۔ اب تمہیں اسکرین ٹائم نہیں ملے گا، یا بچہ کھانا نہ کھائے تو ہم کہتے ہیں کھانا ہے کھاؤ ورنہ نہیں، اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں ہم غلطی پر ہوتے ہیں۔ ڈسپلن لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سکھانا، سکھائی گئی باتیں۔ اگر ہم بچے کو ڈانٹ کا ڈسپلن سکھانا چاہیں گے تو بچہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا، کمرے سے باہر چلا جائے گا، ہم سمجھیں گے بچے نے ڈسپلن سیکھ لیا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے۔ ہمیں سکھانا الگ طریقے سے ہوگا اور ہم ماؤں کو یہ سمجھانا ہے کہ ڈسپلن کیا چیز ہے۔ ماں بچے کو چلا کر سمجھائے کہ چلاؤ مت، جبکہ وہ خود چلا رہی ہے۔ ماؤں کا پہلا کام ہے کہ خود ڈسپلن سیکھیں۔ جب ہم چلا کر سمجھا رہے ہوں گے تو بچے بڑے ہو کر ضرور کہیں گے کہ ماما آپ بھی تو چلاتی تھی۔ نارمل روٹین میں ہم کہاں کہاں چیزیں ایکسپیرئنس کر رہے ہیں۔ سونے کے اوقات میں یعنی بیڈ ٹائم، ہوم ورک، میل کھانے کے اوقات ٹائم، ہم بچوں کو ڈسپلن سکھانا چاہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور صبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ جب بھی بچوں کے کام کریں تو کام کو بوجھ سمجھ کر مت کریں بلکہ محبت سے کریں۔ بچوں کو وقت دیں، خود کو فارغ کریں کاموں سے، سوچوں سے۔ بچے کو ڈسپلن سکھانا کس طرح؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، بیٹھ جاؤ، اس کے بجائے کہیں بیٹا میں ہاتھ دھلا دوں۔ بچے کو ڈسپلن سکھانا ہے تو بچے کے ساتھ باؤنڈری مضبوط کرنی ہوگی، باؤنڈری سیٹ کرنی ہوگی۔ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ سب کی عزت کرو، جبکہ ہم بچے کی عزت نہیں کرتے۔ عزت عمر کے لحاظ سے نہیں کی جاتی، یہ سب کا حق ہے۔ ڈسپلن سکھاتے ہوئے رسپیکٹ سب سے پہلی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا اپنی اولاد کی خاطر۔ جیسے باپ روب دار ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر باپ بچے کا دوست بن جائے، ہم کسی کا فیوچر بڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہ نسلیں چلائیں گی،
بہترین نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ بچے ہمارا آج اور دوسروں کا کل ہیں۔ کسی پوسٹ پر ہونے کا مطلب نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں اور اب اور نہیں سیکھنا، ایسا رویہ نہ ہو، یہ غلط رویہ ہے۔ صورتحال: بچہ آدھے گھنٹے سے باہر ہو، نظروں سے اوجھل ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب دو طرح کا رد عمل ہوگا۔ اب بچہ باہر سے آئے اور اس کے بالوں میں ببل گم ہو تو ہمارا رد عمل دو طرح کا ہوگا۔ ہم شاکڈ ہو جائیں گے یا پھر ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں گے کہ ساتھ ساتھ بچے کے بالوں سے ببل گم اتار رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں گے کہ ابھی سزا باقی ہے۔ ڈانٹ تو دیا ہے لیکن ابھی سزا بھی دینی ہے۔ کیسے سزا دینی ہے؟ ٹی وی بند کر دوں گی، جو بچے کو چیز پسند ہے وہ اس کو نہیں دوں گی، اس کے بابا سے شکایت لگا دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہم سب کا سکون برباد کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم نے بچے کو ڈسپلن سکھایا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ ساری صورتحال میں ہم نے ڈسپلن نہیں سکھایا۔ جب ہم نے ڈسپلن سکھایا نہیں تو بچہ سیکھے گا کیسے؟ بچہ قیدی تو نہیں کہ جو ہم نہیں کہیں وہ نہ کرے اور ہم سزا دیں۔ ہم نے بچے کو کیوں چھوڑ دیا گلٹ میں، پراؤڈ میں، لوگوں کی باتوں میں؟ جس محبت کو اللہ نے خاص کیا اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس طرح بچے کو بہتر کرنے کی بجائے بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ صورتحال: بچہ پانی کپڑوں پر گرا دے تو فوراً کہیں کہ تبدیل کرو، کپڑے جگہ صاف کرو، خود کو خشک کرو۔ یہ ضروری ہے مگر لانگ ٹرم نہیں۔